بتا دیا کہ وہ ہے روزے رکھنا۔ رمضان کے بعد سب سے اہم اور اللہ کو جو پسند ہے وہ ہے محرم کے اندر روزے زیادہ سے زیادہ رکھنا، اور خاص طور پر عاشورہ کے دن کا روزہ۔ تو عاشورہ کا دن 10 محرم کا دن، تو اس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام رمضان سے پہلے جو ہے وہ روزہ رکھا کرتے تھے، جب روزے رمضان کے ابھی فرض نہیں ہوئے تھے۔ تو جب رمضان کے روزے فرض ہو گئے تو آپ علیہ السلام نے اس کو فرضیت سے جو ہے نکال کے اس کا استحباب کہ یہ پسندیدہ دن کا روزہ ہے، تو اس کی فضیلت بھی واضح فرما دی، اور وہ ہے آپ علیہ السلام نے فرمایا یکفر السنۃ الماضیہ، کہ عاشورے کے دن کا روزہ جو ہے وہ 1 سال کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ تو اور جب آپ کو پتہ چلا کہ یہودی بھی اس دن کا روزہ رکھتے ہیں، اس دن موسیٰ علیہ السلام کو آزادی ملی تھی فرعون سے، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں لأصومن التاسع، حدیث کے الفاظ ہے کہ میں اگلے سال 9 تاریخ کا روزہ رکھوں گا۔ تو آپ علیہ السلام اللہ کی قدرت کے آپ اگلے سال سے پہلے عاشورہ سے پہلے دنیا سے چلے گئے، محرم سے پہلے۔ تو اب جو ہے وہ علماء یہی کہتے ہیں کہ 9، علماء کا اس میں اختلاف ہے، تو بہرحال 9 اور 10 کا رکھ لیا جائے، 9 کا نہیں رکھا گیا، بعض کہتے ہیں 10 11 کا رکھ لیں، بعض 9 کا رکھنے کے بھی قائل ہیں۔ تو خیر زیادہ بہتر یہی لگتا ہے کہ 9 اور 10 کا روزہ رکھ لیا جائے۔ تو اس کے اندر جو ہے وہ ہمیں شریعت ہماری یہ رہنمائی کرتی ہے کہ ہم روزے رکھیں 9 10 کو، اور اس سے ایک یہ بھی نقطہ پتہ چلا کہ عبادت کے اندر بھی جو ہے وہ ہم نے غیروں کی پیروی نہیں کرنی۔ ہمارا دین ایک مکمل دین ہے، ہر چیز اس کے اندر اللہ نے اس کی وضاحت کر دی ہے۔ تو یہودیوں سے، عیسائیوں سے، غیر مسلموں سے ہمیں نیکی والا کام بھی جو ہے ان کے طریقے پر جو ہے ہمیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارا اپنا ایک نظام ہے اسلام کا۔ تو آپ علیہ السلام نے مختلف حدیث میں یہی فرمایا خالف الیہود والنصارى، یہودی اور عیسائی ایسے کرتے ہیں ان کی مخالفت کرو، خالف المشرکین، مشرکین کی مخالفت کرو۔ تو خیر یہ ایک علیحدہ موضوع ہے۔ تو ہمیں جو ہے وہ محرم کے اندر کل جو ہے